الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر تیرا رب چاہ لے لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا تو زمین میں بسنے والے تمام لوگ ایمان لے آئے، سارے کے سارے. یہ چاہت ہے اللہ کی کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے، یہ مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لائیں. لیکن اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت کہ سب کے سب لوگ ایمان لائے، مشیت اللہ تعالیٰ نے تکلیف پر موقوف رکھی ہے. اس کو بہت غور سے سمجھیے گا، بڑا باریک نکتہ ہے. اس کو میں آپ کو لے کے چلوں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتاری ایک امانت کو، زمینوں پر بھی، آسمانوں پر بھی، پہاڑوں پر بھی. فَأَبَيْنَ سب کے سب نے انکار کر دیا. اللہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے. حضرت انسان کو پتہ نہیں کیا ہو پڑی، اس نے کہا کہ ہم اٹھاتے ہیں اس امانت کو. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھیے. جب وہ سمجھیں گے پھر اللہ کی مشیت موقوف ہے تکلیف پر، اس جملے کو سمجھیں گے. میرے محترم ساتھیو، ساری کی ساری مخلوق نے امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور حضرت انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا اور اقرار کر لیا کہ ہم اٹھائیں گے. ہمارے بابا آدم انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں اس امانت کو اٹھانے کے لیے. حالانکہ فرشتے سمیت شامل ہیں اس مخلوق کے، جنہوں نے انکار کیا ان میں فرشتے بھی تھے کہ اللہ نہیں. وہ کیا ہے امانت؟ وہ امانت ہے انسان کا فعل جو اختیار سے کرے گا. یہ ہے امانت. آسان لفظوں میں تشریح کی، انسان کا فعل جو کس سے کرے گا؟ اختیار سے کرے گا. فعل مع الاختیار. اطاعت اس کے اندر نہیں ہے شامل. پہاڑ اطاعت نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کی، بولو زمین نہیں اطاعت کر رہی، تو پھر وہ کون سی امانت تھی؟ اطاعت تو یہ پہلے سے کر رہے، تو ان کو پھر ضرورت کیا تھی انکار کرنے کی پہاڑ کو؟ اللہ فرما رہے فَأَبَيْنَ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم جس حیثیت میں بس اسی میں رہتے ہیں. ان کو اختیار نہیں ہے. پہاڑ کو اطاعت کرنے کا اور نہ کرنے کا اختیار ہے نہیں، مجبور ہے کرے گا. زمین مجبور ہے کرے گی، ہر ایک مجبور ہے کرے گا، ہر حال میں کرے گا. انسان مجبور نہیں ہے. اطاعت کے اندر انسان مجبور نہیں ہے. انسان کو اطاعت میں اختیار ہے. یہ ہے تکلیف، مکلف بنانا. تکلیف کو کہتے ہیں مکلف بنانے کو. کلف یکلف تکلیفاً، مکلف نکلا ہے تکلیف سے. اللہ نے فرمایا انسان اگر تو یہ اس چیز کے اوپر آمادہ ہوتا ہے تو تجھ کو دو چیزیں دوں گا. ایک تو اختیار ہوگا، اور یہ اختیار ہر ایک کو حاصل نہیں ہے. جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس اختیار ہے. عقل والا انسان کیا کر سکتا ہے؟ اختیار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو بے عقل ہے اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. جو غریب دیوانے ہوتے ہیں سر عام پیشاب کر دیتے ہیں، حالانکہ شرمگاہ چھپانے کا حکم ہے، اور ایک شریف آدمی اس چیز کو چھپاتا ہے، لیکن اس غریب کو بے اختیاری ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. وہ اس انداز سے کھانا کھاتا ہے کہ جس کو اختیار ہے وہ اس انداز سے کھانا نہیں کھاتا ہے، اس کو کراہت ہوتی ہے. بے اختیار والا آدمی
ننگے گھومتے اپنے بندے دیکھیں، چلاتے دیکھیں، یہ غریب اختیار میں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس کا کیا نہیں ہے؟ اس کے اختیار نہیں چلتا ہے. وجہ کیا ہے اختیار کیوں نہ چلنے کی؟ اس کی عقل نہیں ہے. اختیار کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عقل سے. اللہ نے فرمایا اگر تو اس چیز پر آمادہ ہوتا ہے اختیاری عبادت پر تو تجھ کو ایک عقل دی جائے گی. اس اختیار سے تو کر سکے گا، اس عقل سے تو اختیار حاصل کرے گا، اس اختیار سے تو عمل کرنا چاہے تو کر سکے گا، نہ کرنا چاہے تو نہ کر سکے گا. جو لوگ نہیں آئے اپنے اختیار کو استعمال کر کے مسجد میں نہیں آئے شکل لیے، اور جو لوگ آئے اپنے اختیار کو استعمال کر کے آئے ہیں. یہ ہے تکلیف، یہ ہے وہ امانت جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی. پہاڑ بھی اطاعت کر رہا ہے. میں نے کہا اطاعت منافی نہیں ہے، اطاعت کر رہے ہیں. جس طرح انسان اطاعت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم نے نماز پڑھی، ہمیں اللہ نے اس چیز کے لیے مکلف کیا ہے. پہاڑوں کو اطیات میں بٹھایا ہوا وہ چیز کے لیے مکلف ہے، وہ بھی اطاعت کر رہے ہیں، میں بھی کر رہے ہیں. تو امانت کا کیا مطلب ہے؟ میری اطاعت اختیار کے ساتھ ہے، پہاڑ کی اطاعت اختیار کے ساتھ نہیں ہے. فرشتے کی اطاعت اختیار کے ساتھ نہیں ہے. فرشتے کی اطاعت کس کے ساتھ نہیں ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی میں عقل نہیں ہے، سب چیزوں میں عقل ہے. یہ جامد سنگ مرمر، اس میں عقل ہے، ہر چیز کے اندر عقل ہے، لیکن ان کی عقل اتنی کامل نہیں ہے جو اختیار غیر اختیار کو سمجھ سکے. انسان کی عقل کامل ہے. مراہق کہتے ہیں قریب البلوغ کو، سب کچھ سمجھتا ہے، کسی کے سامنے سطر نہیں کھولتا، کھانا بالکل ادب طریقے سے کھاتا ہے، سارے معاملات بالکل ٹھیک کرتا ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا. کیوں؟ کامل عقل نہیں ہوئی. بلوغ کے بعد ہمیں عقل کامل ہوگی، اب اس کو مکلف بنایا ہے. ورنہ مراہق جو کہ بالکل قلیب البلوغ ہوتا ہے، 8-10 دن 20 دن 1 مہینہ اس کا بالغ ہونے میں رہ جاتا ہے، اس کو مراہق کہتے ہیں. اس کو بھی اللہ نے مکلف نہیں بنایا. یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہے تو کائنات کا ساری انسانیت اسلام لے آئے، پھر تو یہ جبر ہو جائے گا. اور اللہ نے جبر نہیں کیا انسان پر. یہ تو پہاڑ بن جائے گا، زمین بن جائے گی، وہ بھی اطاعت کر رہی ہیں، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نافرمانی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی چاہت ہے ہی نہیں. چاہت ادھر آئے گی جہاں اختیار ہوگا. جس کو اختیار نہیں دیا گیا اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کے پاس چاہت کا پہلو ہی نہیں ہے. تو اللہ کی چاہت ہے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ چاہت اللہ تعالیٰ نے موقوف رکھی ہے کس چیز پر؟ انسان کے اختیار کے اوپر، انسان کی تکلیف کے اوپر. تو چاہے گا میں تجھ کو ایمان کی توفیق دوں گا، تو نہیں چاہے گا میں تجھ کو نہیں دوں گا. ختم بات. ابو جہل نے نہیں چاہا، نہیں دی، رستہ ہی نہیں بنایا اس کے لیے. حالانکہ تھوڑی دفعہ دعوت پہنچی، کتنی دفعہ دعوت پہنچی. جنہوں نے چاہا تکالیف کے باوجود، سخت مصائب کے باوجود، مشکلات کے باوجود رستے کھولے اللہ تعالیٰ نے. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے ایک قسم کے خدا سمجھے جاتے تھے، پیغمبر سمجھے، یہ حیثیت تھی، حرف آخر تھا ان کا کلام. سب کچھ شہنشاہی والی زندگی چھوڑ کر غربت والی زندگی کے اوپر آئے. وہاں خود مقتدا تھے، یہاں تابع بن گئے. وہاں مطبوع تھے، یہاں تابع تھے. وہاں اصل تھے، یہاں فرع بننی پڑی. یہاں تابع موجود، مطبوع موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تابع چاہیے تھا. تابع عبداللہ بن سلام بن گئے، رستہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے. نجاشی وقت کا بادشاہ، سارا کچھ موجود تھا، وہاں مطبوع تھا، یہاں تابع بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بنا. یہ بڑوں کی باتیں بتائیں. بلال رضی اللہ عنہ، رستے کیسے اللہ تعالیٰ نے کھولے؟ آ کے مسلمان ہو گئے. اختیار استعمال کر لو، اللہ دیں گے. واضح ہوگی بات جی. اس آیت کا منشا کیا نکلا؟ اللہ کی چاہت تو ہے، مشیت تو ہے کہ سارے کے سارے لوگ اسلام لائیں لے، اور نبی بھی اس لیے بھیجے کہ ترغیب دیں، خوب سے خوب ترغیب دیں، نرمی ان کے سامنے نرمی سے برتاؤ کرے اور تاکہ یہ ایمان لائے. لیکن جب تک انسان خود نہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ جبر نہیں کریں گے کسی کے اوپر کہ جبری طور پر مسلمان کرنا، جبری مسلمان نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. منشا کے مطابق تم چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنی منشا کو تمہاری منشا کے ساتھ ملا دیں گے، تمہارے کو اختیار دے دیں گے. نہیں چاہتے ہو نہیں دیں گے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، نبی تیرا رب چاہ لے، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اچھا جی، اللہ کی منشا کے اوپر جبر پر کیسے ایمان لائے؟ تھے مسلمان، تھوڑا سا اڑی کر گئے تھے. اس کی بھی 2-3 نظیریں ملتی ہیں. پہلی نظیر کوہ طور، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تورات لینے کے لیے. 40 دن اعتکاف کی حالت، روزے کی حالت کے اندر اللہ نے تورات عطا فرمائی، تختیوں کی شکل کے اندر لے کر آئے. جنہوں نے بھیجا تھا تورات لانے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا. یہ تورات وہ نہیں ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. کیا مطلب؟ یہ کلام اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کے لے آئے. تو اس کی دلیل دو. کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ دلیل کیا ہوگی؟ اللہ ہم سے کلام کر لے، ختم ہو جائے بات. مان گئے کہ اشارہ کر دوں گا کلام کے ان کے دل متحمل نہیں ہے کہ اللہ کی بات کو براہ راست سن لے. اس بات کو خوب غور سے سنیے گا. استحزار نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کیا مطلب استحزار کا؟ میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں، درس ہو رہا ہے، لیکن توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کو کہیں گے استحزار.
آپ سن رہے ہو اللہ کا کلام سن رہے ہو لیکن توجہ اللہ کی طرف، اس کو کہیں گے استحضار۔ حضرت جی ہر وقت استحضار نہیں ہو سکتا، 24 گھنٹے اہل اللہ کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے منکشف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر پردہ ڈالتے ہیں، پھر منکشف کرتے ہیں، پھر وجہ سینے پھٹ جائیں گے۔ جو محبوب دوسرے کا بہت قریبی ہو، اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہے گا، خطرہ ہوگا کہ اس کی بینائی ختم نہ ہو جائے، اس کو کسی کام سے بھیجے گا، عقل مند ہوگا، یا دکان سے فلاں چیز لے کر آ، مقصود چیز نہیں ہوگی، مقصود یہ تھوڑا مجھ سے جدا ہو، مقصود کیا ہوگی؟ چیز نہیں ہوگی۔ نبیوں کی شادیاں کروائی ہیں اللہ نے، نبیوں کے بال بچے ہوئے ہیں، نبیوں کو دنیاوی تکالیف بھی ملی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو نعوذ باللہ من ذالک بہتان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک پریشان رہے، یہ وجوہات کیا ہوا کرتی تھی؟ یہ میں آپ کو باریک نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ نبی غرق ہوتا ہے انکشاف الہی کے اندر، محبت الہی کے اندر، عشق الہی کے اندر، اگر یہ اسی طرح توجہ سے رہا تو سینہ پھٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ یہی ہوا کام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو غار سور کے اوپر جب گئے تھے، کہا اللہ تعالیٰ میں کلام جب سن لیا، اتنا میں آپ کے قریب آ چکا ہوں تو مہربانی کیجئے کچھ دکھلا بھی دیجئے، میں آپ کو دیکھ لوں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، کچھ تجلیات آئی تھی، متحمل نہیں ہو سکا سینہ، فوت ہو گئے، دوبارہ روح آئی، دوبارہ پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو ان کو تھوڑا سا رکھا جاتا ہے ان چیزوں کے اندر، صرف اسی وجہ سے عاشق ہے، کہیں ختم ہی نہ ہو جائے معاملہ۔ نبی سے بڑھ کر تو عاشق کوئی نہیں ہوتا اللہ رب العزت کا۔ تو استحضار 24 گھنٹے نہیں ہو سکتا، اس لیے کبھی آ گیا کبھی چلا گیا۔ تو نبی نہیں برداشت کر سکتا، چہ جائے گا۔ یہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے، 70 آدمی پہنچے، کیا ان کے جتنے سینے برداشت کر سکتے تھے اتنا کشف اس کو بول لو، اس کو الہام بول لو، اللہ کی کوئی تجلی پڑی وہ بول لو، یہ نظر آئی ان کو کہ یہ غائبانہ کام ہوا ہے، انکار کر کے نہیں، واضح نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے طرف سے کوئی، یہ کوئی اچھمبا ہوا ہے، کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ اب جب اس چیز کو بھی انکار کر دیا، اللہ نے ان کو مار دیا، سب کے سب کو۔ تم لوگ جب اتنی بڑی نعمت کا انکار کر رہے ہو، مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ یہی کہیں گے جا کے بعد میں لوگ، جب میں خالی ہاتھ جاؤں گا، تو 70 بندے لے کر گیا، تو نے بندے مروا دیے ادھر، نام میرا آ جائے گا، مہربانی کیجئے دوبارہ زندہ کیجئے۔ دوبارہ 70 کے 70 زندہ ہوئے۔ اب یہ سمجھ گئے تھے کہ سٹوری کیا ہے، نہیں اللہ نے مارا، دوبارہ زندہ کیا، یہ اقرار کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا۔ جب یہ پہنچتے ہیں ان کے پاس، عوام کے پاس، اب یہ 70 سمجھاتے ہیں، عوام نہیں مانتی، نہیں جس طرح اللہ نے ان سے کلام کیا ہے ہم سے بھی ابھی کلام کرے۔ اب آیا طور سر کے اوپر، بادل کی شکل میں بالکل سر پہ، ایمان لاؤ تو رات کے اوپر، نہیں تو یہ پہاڑ گرے گا۔ یہ ہے اللہ کی مشیت، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، زبردستی ایمان لانا چاہیے، 1 سیکنڈ کے اندر کام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رکھ دے میں پہاڑ عثمان کو اٹھا کے بالکل اس مسجد گھڑی کے نیچے، آتے ہو ایمان لاتے ہو، نہیں تو عثمان گر جاوے تو سب کافر لوگ مسلمان سیکنڈ میں ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ تو غیب کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کس کو دیکھ لیا؟ یہ والا ایمان نہیں اللہ چاہ رہے ہیں۔ تم خوشی سے چاہو، طیب نفس سے چاہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ زمین آسمان کو کہا اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرو کیسے؟ وَكَرْهَا، چاہو تو پسند سے کرو، چاہو تو نہیں پسند سے کرو، ہر حال میں تمہیں میری اطاعت کرنی ہے۔ کہا زمین آسمان نے اللہ کو جواب دیا، ہم خوشی سے اطاعت کریں گے، ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی طور کے اندر یہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر اپنا دکھلائی ذات کہ میں ہوں، چاہوں تو تمہیں 1 سیکنڈ میں ایمان لا سکتا ہوں، اور وہ ایمان لائے۔ پھر وہ تھے پہلے سے مسلمان میں ہوئے تورات کا معجزے کے بعد انکار کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی اس وجہ سے ہلاک نہیں ہوئے، ورنہ ہلاک ہو جانا تھا ان لوگوں نے۔ تو اگر اللہ چاہیں گے تو ساری کی ساری مشیت، ساری کی ساری انسانیت مسلمان ہوگی، لیکن اللہ کب چاہیں گے؟ جب تو اپنے اختیار کو استعمال فرمائے گا، رائے راست پہ لائے، اللہ تجھے رائے راست کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اگر تو اپنے آپ کو بد بنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ تیرے حال کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ بیچ میں بات آئی بنی اسرائیل کی، جو بات کی کہ ان کو کشف ہوا یا الہام ہوا یا کوئی بھی غائب کی۔ میرے محترم ساتھیو، آج کا دور ہمارا باطل پنے کا دور ہے، اور دین سے حد درجے کی جہالت ہے، حد درجے کی جہالت۔ ایک جہالت ہوتی ہے، ایک حد درجے کی جہالت۔ دینداری بزرگ پونا معیار کیا بنایا ہے؟ صحابہ کے یہاں کچھ معیار تھا، اللہ کے نبی نے کچھ اور معیار دیا۔ آج کی دینداری کا معیار کیا ہے؟ ایک صاحب ہیں، ان کو بڑے کشف ہوتے ہیں، بڑی کرامتیں سامنے آتی ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا اللہ والا ہے بھائی، کرامت آئے، کشف ہے۔ دین کے اندر کوئی اصل نہیں اس چیز کی۔ میں سنیے بات، جانوروں کو بھی کشف ہوتا ہے، تو یہ اور جانور تو پھر برابر ہیں؟ سناؤ کیسے کشف ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے عذاب قبر ثقلین کے علاوہ سب کچھ سنتے ہیں۔ ثقلین کہتے ہیں انسان اور جن کو، اونٹ کو بھی ہوتا ہے، گدھے کو بھی ہوتا ہے، گھوڑے کو بھی ہوتا ہے۔ غائب کی چیز نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟
بولو نا, ایک آ رہی ہے تو یہ تو اس جانور کو بھی آ رہی ہے, تجھ میں کیا اصل معیار سنت ہے. اصل معیار کیا چیز ہے؟ اتباع. لاکھ سال زندہ رہے اور ایک کرامت بھی نظر نہ آئے, اور لاکھ سال اتباع سنت تھا, کہیں گے اس سے بڑا ولی کوئی بھی نہیں. کشف و کرامت اصل چیز نہیں ہے, خر کی عادت کبھی کروا دے کبھی کروا دے. ہاں, حاجی امداد اللہ مہجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کتب الاقطاب تھے, بن بنائے مہمان آ گئے, بے وقت آ گئے. اگلے کی ساری ترتیبات کو دیکھ کے جانا چاہیے. کیوں؟ کسی کی قول فعل سوچ سے کسی کو تکلیف نہ دینا کامل ایمان ہے. اس چیز کو نہیں سمجھتے ہم لوگ کہ اس سے مجھ کو تکلیف, کسی کو میری اس بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, میرے اس کام کرنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, میری سوچ سے تو نہیں کسی کو تکلیف ہو رہی. تینوں حالتوں کے اندر سوچ سے بھی لوگوں کو تکلیف سے بچانا ہے. اگر ان کو میں دیکھتا رہوں اور اس دیکھنے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے, شریعت نے مجھے منع کیا ہے اس بندے کو نہ دیکھ, کیونکہ تیرے کام سے کیا ہو رہی ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, نہیں دیکھ اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں حیا بہت غالب تھی. حضرت آنکھ بھر کے کسی کو نہیں دیکھ سکتے تھے, بس ایسے آنکھیں ایسے جھک جایا کرتی ہے خود بخود. آپ وسلم کی تکلفاً, یہ کیا تھی آپ علیہ السلام کی طبیعت مبارک تھی, اور چاہتے بھی یہی تھے حضرت کہ مجھ کو بھی کوئی ٹک ٹکی باندھ کے ایسے دیکھتے نا, شرما جاتے تھے, آنکھ نیچے ہو جاتے تھے. یہ حیا غالب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. خیر جی, وہ مہمان آ گئے. اب مہمان کثرت کے ساتھ تھے, گھر میں اتنا زیادہ راہ نہیں تھا, سامان تو دور تھا, غربت کا دور تھا, اس طرح اسٹاک مہینوں کے نہیں پڑے ہوتے تھے آٹے چینی کے. خیر, بیوی کو میں آپ کو کشف اور کرامت کی حقیقت سنا رہا ہوں, جس کو لوگ اللہ والے سمجھتے ہیں, کہ اللہ والے ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں کہ یہ جس میں ہے یہ نشانی ہے, جس میں یہ چیزیں نہیں ہے اس کے اندر اللہ والے ہونے کی. نہیں بھیا, یہ نشانی نہیں ہے, اس سے اس کے عمل میں کوئی اضافہ نہیں. اللہ کی قسم, کروڑوں کشفوں میں جتنا قرب اس کو سنت سے ملے گا, کشف و کرامت سے ایک ناخن کے برابر بھی نہیں ملے گا, کیونکہ وہ کشف و کرامت اپنی ذات کے لیے اور سنت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. چلیے جی, تو جب دیکھا گھر میں حالات خراب ہیں, آٹا ماٹا نہیں ہے, اپنا رومال گھر پہنچوایا کہ آٹے کو اس رومال سے ڈھانپ دو اور دیکھنا نہیں. وہ ہو گئی, برکت ہو گئی, یہ کرامت ہوگی حضرت کی. اور خوب حافظ محمد ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید, یہ حضرت سے تھوڑا سا رتبے میں اونچے تھے اس زمانے میں, عمر میں بھی بڑے تھے. وہ آئے, ان کو پتہ چل گیا, وہ آئے, اللہ اکبر, کا امداد اللہ کرامت مبارک ہو. ابھی تو قحط کی ضرورت ہی نہیں, اللہ کے قحط کا تو مقابلہ کر لیا کرے گا. اللہ قحط اگر کبھی بھیج دیا کریں تو تیرا رومال ہے, اور رومال قحط کے اللہ کے قحط کو دور کر دے گا, کیونکہ رومال سے تو برکت ہوتی ہے. فوراً اپنے بڑے کی بات کو سمجھ کے کہا میں توبہ کرتا ہوں. یہ کشف اختیاری تھا, قصد ارادے سے بھیجا نا رومال. وہ کشف مطلوب مقصود ہے, وہ کشف محبوب ہے جو خود سے ہو جائے, اللہ دکھا دے. یہاں انہوں نے خود اختیار کیا, توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. یہ میں نے اپنی گویا بزرگی اختیاری طور کے اوپر استعمال کی. ایک ملکہ اگر اللہ نے مجھے عطا فرمایا, وہ میں نے کیا کیا؟ غیر اختیاری کوئی اور چیز ہوتا ہے. جس طرح مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, کہ لاہور کی گھریوں میں کتے اور خنزیر یہ نہیں چاہتے تھے کہ دیکھوں, لیکن دکھا رہے تھے اللہ تعالیٰ. یہ کشف غیر اختیاری تھا. شیخ بڑوں کے بڑے پیر قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بیان فرما رہے تھے, ایک بات خاموش ہو گئے اور کافی دیر خاموش رہے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کر دیا. خود سے فرمایا, میری خاموشی کی وجہ ایک اللہ والے عراق سے یہاں ایک قدم پر آئے ہیں, ایک قدم اٹھایا اور کہاں پہنچ گئے میرے پاس. یہ ان کا کشف تھا, تو میں نے ان کو دبایا کہ یہ چیزیں ظاہر مت کر. شیطان اس سے زیادہ کشف والا تھا, کہاں چلا گیا. اللہ دے دے خود سے تو ٹھیک ہے, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, نہیں تو خود سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خالی پوری تقریر کا حاصل یہ نکلا, کشف و کرامت کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہے. بزرگی کی علامت اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو شارع نے شریعت لائے ہیں, اس شریعت کی پابندی کتنی کرتا ہے, اعلیٰ پیمانے میں پابندی کرتا ہے, کسی کشف و کرامت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کی تقلید کی جا سکتی ہے. کروڑوں قسم کے کشف, میں نے کہا جانور بھی ہوتی ہے, جانوروں کی مثال دی, ہندوؤں کے پاس ہے, غیر مسلموں کے پاس ہے, تھوڑی سی مشقت کر لی جائے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے انسان کو. یہ اسلام سے اس چیز کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. محبوب ہے, اللہ تعالیٰ کو اللہ کی طرف سے مل جائے تو محمود چیزیں, اچھا رستہ کٹ جایا کرے گا. لیکن اللہ کی طرف سے نہ ملے, مانگنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ مجھ کو صاحب کشف بنا دے, صاحب کرامت بنا دے. ہاں, اللہ مجھے صاحب سنت بنا دے, اللہ مجھے صاحب شریعت بنا دے کہ شریعت کے اوپر میں زندگی گزاروں, یہ مانگنے کی چیز ہے. تو یہ ساری لبے لباب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کا سارا اختیار انسان کے ہاتھ میں دیا ہے, ایمان کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کے اندر, اعمال صالح کرنے اور نہ صالح کرنے کے اندر. اللہ کی مشیت چھپی اسی کے پیچھے ہے کہ تو ایمان والا بن جا, اللہ کی مشیت چھپی اسی کے پیچھے ہے کہ تو نیک اعمال والا بن جا. لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اختیار کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیا ہے.
تیرے اختیار پر دین والا بن جائے گا، تیرے اختیار سے دین والا نہیں بنے گا، اختیار پیش کرنا پڑے گا۔ اختیار کیا کرنا پڑے گا؟ پیش کرنا پڑے گا۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اس اختیار کو پسند فرمایا توفیق مل جائے گی تو دیندار بن جائے گا۔ اگر اس اختیار کو کتنے لوگوں کی وہ ہے ترتیب کہ جی حج پہ بھیج دے، حج پہ بھیج دے، حج پہ بھیج دے، یہ اختیار ہے، اپنا اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ رخصت اور یہ جو درخواست بھیجتا ہے وہ اس التجا کی ہے جو التجا اللہ چاہتے ہیں تو قبول فرما دیں گے۔ ابھی تک اس پیمانے کی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں فرمائیں گے؟ قبول۔ یہی دین کی حالت ہے۔ اگر چاہیں گے تو تجھے اللہ ہی نے دیندار بنانا ہے، لیکن تیری اختیار پر دیندار اللہ نے بنانا ہے، تیری اختیار پر اللہ نے توفیق دینی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، نبی جی تیرا رب چاہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں، کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دن میں سارے کے سارے کیا بن جائیں؟ آپ کو جو اتنی اللہ نے تکلیف دی ہے، غار ہرا سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی تک، وحی کی مشقت الگ، پھر اس وحی پر عمل درآمد کرنے کی مشقت الگ، مخالفین کا سامنا کرنا الگ، یہ کچھ نہ اٹھوانا پڑے۔ تیرا رب چاہے تو لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، سب کے سب سیکنڈ لگائے اللہ پوری انسانیت مسلمان ہو جائے، لیکن نہیں۔ اب اگلے جملے سے اللہ نے تسلی دی اپنے نبی کو، افانت تکرہ الناس، نبی جی اب زبردستی کریں گے لوگوں پر، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ یہ ان کو بنا ڈالیں آپ ایمان والے۔ اب زبردستی نہیں کریں، بس پیار محبت سے ترغیب دیں۔ ایمان لاتا ہے بہت اچھی بات ہے، ان کی فائدے کی چیز ہے، نہیں لاتا آپ کے گلے کچھ نہیں ہے، آپ نے اپنا حق ادا کیا۔ آپ کی زبردستی سے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو زبردستی سخت چیز ہوتی ہے اور ترغیب نرم چیز ہوتی ہے۔ جب زبردستی سے ایمان نہیں لائیں گے تو ترغیب سے کہاں سے لائیں گے؟ ترغیب سے بھی نہیں لائیں گے۔ جب زبردستی سے نہیں لائے تو کس سے نہیں لائیں گے؟ ترغیب سے نہیں لائیں گے۔ ایمان وہ لائے گا جس کو اللہ چاہیں گے، اور وہ اللہ کب چاہیں گے؟ جب یہ خود چاہے گا۔ کلام سارا سمجھ میں آتا ہے بات؟ اور اس جملے کی اور اگلے جملے میں وضاحت، وما کان للنفس، کسی نفس کے لیے روا نہیں ہے، کوئی یہ نفس کام کر نہیں سکتی ان تؤمن، کہ خود بخود ایمان لے آئے، نہیں، یہ اختیار ہے، اختیار پیش کرے گا اللہ کے سامنے، الا باذن اللہ، پھر اس اختیار کو قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ کی ذات۔ سارا معاملہ اللہ کی مشیت اپنی جگہ پہ برقرار رہی کہ جی پھر تو کہیں گے یہ تو انسان خود پیدا کرتا ہے، خالق اپنے فعل کا خود ہو گیا، میں اپنے فعل کا خالق خود ہوا، نماز پڑھی، نہیں، ہر فعل کا خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے، اس وجہ سے فعل ہوا، اللہ توفیق نہیں دیتے تیرا فعل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آئی، انسان کا اختیار اپنے ساتھ لگ گیا کہ انسان مجبور ماض نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، اس کو اختیار دیا ہے، لیکن اختیار چلے گا اللہ کی مرضی سے۔ نبیوں کو جو معجزہ دیے، قم باذن اللہ، یہ ابھی نکل رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کام کون کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کام کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وہی بچے والی مثال، کچا کر کے ابا نے دیا ہوا ہے اور پیچھے باپ نے پینسل بھی پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے، لکھ الف با، بچہ اتنا خوش ہو رہا ہے، میں نے دیکھو پوری الف بھی لکھ دی، با بھی، اس نے نہیں لکھی، کس نے لکھی ہے؟ ابا حضور نے لکھی ہے۔ ہاتھ بچے کو نظر نہیں آ رہا، بچے کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اپنی محنت نظر آ رہی ہے، اس لیے لوگوں کو بازار یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے نیک کام کیا، نہیں، تو نے نہیں کیے، اللہ نے کروائے ہیں، ہاں تیری ہمت پر کروائے ہیں، جو تو نے ہمت کی ہے، جو تو نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ وما کان للنفس، کسی نفس کے لیے یہ چیز روا نہیں ہے، ان تؤمن، کی خود بخود اللہ کے بغیر ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، اللہ چاہیں گے تو لائے گا۔ اچھا جی، جو غیر عاقل ہیں، جن کو شعور ہونے کے باوجود نہیں ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ نے کفر کی گندگی ان لوگوں پر جو کہ عقل نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر ڈالی رکھی ہے۔ کفر کے اندر خوب ان کو کفر کو ہے گند، لیکن گند کو مزین کیا ہوا ہے اور خوب مزین کیا ہے۔ سانپ اندر سے گند ہے، باہر سے مزین ہے، اور کفر ان کے لیے ایسا مزین کیا ہوا ہے، دیکھنے کے اندر بڑی خوبصورت سی چیز ہے، اس کو سینری بنا لینی چاہیے، لیکن اس کو ہاتھ تو لگاؤ تمہیں بتلائے گا کہ میں اندر کیا ہوں، اندر زہر بھرا ہے۔ یا کفر ایسے ہی ہے، ان کے لیے بڑا مزین کیا ہوا ہے، لیکن اس کفر کی گندگی کو ان لوگوں پر جو کہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ پھر وہی بات کی، سارے کلام کی بات اللہ نے آخری لا یعقلون پہ ختم فرما دی کہ میں نے جو مسلمان کرنا ہے، میں نے جو ایمان دینا ہے، یا میں نے جو نیک اعمال کی توفیق دینی ہے، وہ انسان کی اختیار پہ دینی ہے، اور اختیار کا دار و مدار عقل پر ہے۔ لا یعقلون کا جملہ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر تو اختیار استعمال نہیں کر رہے ہیں، غلط جگہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں۔ آئے ہے مثال اس کی بہت واضح ہے، صاحب ٹارچ لے کے یا کوئی چیز لے کے
باہر کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ بھی لگ گئے، تیسرا بھی لگ گیا، چوتھا بھی لگ گیا، بھائی کیا گم گئی؟ یہ فلاں قیمتی انگوٹھی گمی ہے، اور بہت زور لگایا نہیں مل رہی ہے۔ یہیں گری تھی نا، یقین ہے نہیں گری یا نہیں تھی، کہاں گری تھی؟ کہا گھر میں۔ سادہ ادھر کیوں ڈھونڈتا ہے؟ کہا گھر میں لائٹ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لائٹ نہیں ہے۔ عقل استعمال کر رہا ہے لیکن رخ غلط ہے، محنت لگا رہا ہے نا ڈھونڈنے کی، رخ غلط ہے، جہاں گری ہے وہاں ڈھونڈ، اندھیرے میں بھی شاید ہاتھ مات مارے مل جائے گا۔ یہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کے پاس عقل ہے، ان کافروں کے پاس یہ نہیں کہ عقل نہیں ہے، لیکن جو یہ ذہن لگا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کا اور اسلام کو گرانے کا، یہی ذہن لگائیں اپنے مسلمان ہونے کا، کب کے مسلمان ہو جائیں گے لوگ، لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ ان کو دلائل دو اور خوب سے خوب دلائل دو۔ رب ان کو پھر سناتا ہے، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو تو صحیح آسمانوں کے اندر، دیکھو تو صحیح زمینوں کے اندر کیسا نظام، اس کا مثل، اس کی نظیر کوئی ایک لا کے دکھلا دے کہ جو اللہ نے نہ بنائی ہو۔ میں نے اس دن بھی آپ سے گزشتہ بھی بات کی جہاں اس طرح کی توحید کی علامات اور نشانیاں آئی تھی۔ دنیا دریافت کر سکتی ہے کھوئی ہوئی چیزوں کو، مادے کو ملا سکتی ہے، 2 اور 2 کو 4 کر سکتی ہے، لیکن دنیا ایجاد کبھی نہیں کر سکتی۔ موجد اس کو کہتے ہیں جو بغیر نقشے کے، بغیر سبب کے از سے نو پیدا کرنے والے کو موجد کہتے ہیں، اسی سے ایجاد نکلتا ہے۔ دنیا ایجاد کر نہیں کر سکتی، دنیا کیا کر سکتی ہے؟ دریافت کر سکتی ہے کھوئی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی، کچھ وہاں پڑی تھی کچھ وہاں پڑی تھی، ملا کر اپنی سائنس کے ذریعے کیا کر دیا، جمع کرنے کے بعد ایک نئی چیز استعمال کر لی، اس کو کہہ سکتے ہیں دنیا نے دریافت کیا ہے، دنیا نے ایجاد کبھی نہیں کیا۔ تم دیکھو تو صحیح کیا کچھ اللہ نے بچایا ہوا ہے زمینوں کے اندر، آسمانوں کے اندر، یہ سب اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایک ایک ذرہ گواہ ہے، ایک ایک پتا گواہ ہے۔ ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے بظاہر طور کے اوپر جا کر شکل الگ ہو جاتی ہے، ہر درخت کی رنگت الگ ہے، ہر درخت کا سائز الگ ہے، کوئی کس سائز کا، کوئی کس سائز کا، تربوز لمبا چھوٹا، ہلکا وزنی، بولو نا وزنی چیزیں وہ کہتے ہیں یہ ہلکا ہے، خان صاحب تو کہتے ہیں ہلکا ہے تربوز، اندوانا، کھٹکئی، درخت کدو وزنی کہاں ہوتے ہیں؟ درخت پہ لگتے ہیں؟ کہاں لگتے ہیں؟ سب پریشان ہو جاتے سارے کے سارے ایک تو، حالانکہ چھوٹے چھوٹے سوال ہے۔ ہر ایک انسان اپنے مزاج کا جواب دے گا، اس کو سنیے مزاج کو۔ ہر ایک انسان کی اللہ نے الگ طبیعت رکھی ہے۔ بعض لوگ گندگی کا نام لیتے ہوئے ان کی طبیعت پہ کوئی کراہت نہیں ہوتی کیونکہ مزاج ایسا ہے، اور بعض لوگ بالکل صحیح بات کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، تھوڑا جھجکتے ہیں۔ ایک صاحب کی 4 بیویاں تھیں اور چاروں الگ الگ خطے سے اٹھائی ہوئی تھی اس نے، ایک یہاں سے شادی کر لی، یہاں سے۔ ہم جن استادوں سے پڑھ کے آئے نا ان کے پاس مثالیں بہت تھی، تو وہ مثالیں ذہن کے اندر، اس لیے وقت پہ یاد آ جاتی ہیں۔ یہ پیٹ کی مثالیں نہیں ہیں، سنی سنائی مثالیں ہیں کہ میں بناتا رہتا ہوں، یہ بڑوں سے سنی سنائی مثالیں۔ اب اس نے مزاج پہچاننا چاہا کہ ان کا مزاج کیسے، کس کو رکھوں کس کو فارغ کروں۔ شکل و صورت کے لحاظ سے ساری حسین ہیں، پہلے سے پوچھا، صبح ہو گئی، سب نے جواب دیا ہو گئی۔ جواب کیا ملا؟ ہو گئی۔ کیسے پتہ چلا؟ اب مزاج پتہ چلا۔ سب سے جو باریک دان تھی، سمجھدار، اس نے کہا میری ناک کی جو نت ہے نا یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ تو پتہ چلا صبح صادق کے اندر نا گرمیوں میں بھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہوتی ہے، سردیوں میں زیادہ تیز چلتی ہے۔ اس کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ناک سے محسوس کر لیا کہ صبح ہو چکی ہے۔ اچھا جواب دیا ہے۔ دوسرے نے کہا جو دیا جلایا تھا اس کی روشنی آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی ہے، کمزور ہونے لگی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا سورج نکل رہا تو یہ کمزور پڑ گئی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، اس نے بھی کوئی اچھا جواب دیا۔ تیسرے نے کہا خوراک کا تقاضا ہے، جی چاہتا ہے کچھ کھایا جائے، یعنی خالی پیٹ انسان ہوتا ہے تو صبح کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ اب چوتھی نے جو عجیب جواب دیا وہ تھی کوئی گوار، طبیعت والی تھی کوئی۔ اب اس نے جو لفظ دیا وہ میں قرآن کے سامنے لفظ نہیں لے سکتا ہوں، میں ادب سے لفظ دوں گا۔ کہ میرے کو بڑا تقاضا کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یہ علامت بتائی صبح ہو گئی ہے۔ کیا کرنے کا دل چاہ رہا ہے؟ اس کو فارغ کر دیا، تو خرچ اللہ کے لیے، تیرے سے زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ ہاں تم 3 پھر بھی گزارے لائق ہو۔ ایک کا جواب سب سے نفیس تھا، نت والی کا۔ پھر اس کے بعد تو ہر انسان کا اللہ نے مزاج رکھا ہے، اپنے علاقوں اور اپنے ماحول کی وجہ سے انسان کی ویسے طبیعت بن جاتی ہے۔ صحابہ کے اندر بھی یہ مزاج تھا، کیونکہ صحابہ انسان تھے، مختلف ثقافتوں سے، مختلف تہذیبوں سے، مختلف طور طریقوں کو لے کر آئے تھے۔ بعض لوگ بہت ادب والے تھے، بعض صحابہ سارے کے سارے ادب والے تھے، لیکن بعضوں کی زبان تھوڑی جری تھی، جس طرح باہر سے بدو آیا کرتے ہیں۔ صحابہ خود فرماتے ہیں ہم ان کا انتظار کرتے تھے یہ آئیں، کیونکہ ان کو طبیعت میں وہ بس یہ اسی کو ادب سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، یہ ادب تھا۔
کوئی وقت کا ترتیب کا معلوم نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا معلوم نہیں ہے، وہ آ کے بیان فرما دیں گے۔ خیر جی، بات چل رہی تھی قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ میں بتا رہا تھا لکڑی سے بات، ایک ہی قسم کی لکڑی، ایک ہی قسم کے بیج، ایک ہی قسم کی کسان کی محنت، لیکن ہر بیج سے الگ درخت نکلتا ہے، اور درخت کے الگ شیپ کے پتے ہوتے ہیں اور پھل بھی الگ شیپ کا نکلتا ہے۔ ایک ہی زمین میں ساتھ ہی آم ہے، ساتھ ہی وہ ہے مالٹا ہے، کا ترش بالکل میٹھا، شاید الگ، یہ صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتی۔ اس لیے احناف اپنے مذہب پر قائم دائم کہ نبی نہ بھی اللہ بھیجے تب بھی ایمان کے مکلف ہے انسان۔ پہچان تو صحیح کس نے کیا، اتنا بڑا انسان کس نے بنایا، اس کے رنگ الگ، اس کا رنگ الگ، دیواریں الگ، فلاں الگ، سب چیزیں ایک دوسرے سے منتخب نظر آتی ہے، جدا نظر آتی ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ دلیل دیتی ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ احکام تو سے اللہ نہیں پوچھیں گے، تو سے ایمان اللہ ضرور پوچھیں گے۔ اس لیے یہ احناف کا مذہب ہے کہ اگر اللہ یہ تو نبی بھیجنا اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ڈاکٹر کا کام صرف علاج بتلانا ہے۔ ہاں کوئی علاج کے ساتھ کوئی طریقہ بھی بتلا دے دوائی کا استعمال کرنے کا تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تقاضا کیا انسان سے ساری چیزیں بنا کے، اور مہربانی آگے سے کیا کی، طریقہ کار بھی بتا دیے ایمان لانے کا۔ یہ نبی آئیں گے، ان کی ترتیب پہ چل جانا، طریقہ کار بھی بتا رہے ہیں، کام دینے کے بعد رستہ بھی بتایا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، فرض نہیں تھا اللہ کی، یہ نبیوں کو بھیجتا، یہ اللہ کا احسان ہے اوپر۔ وما تغنی الآیات والنذور، اللہ فرما رہے ہیں یہ دھمکیاں اور یہ قرآنی دلائل ان قوم، ایسی قوم کو فائدہ نہیں دے سکتی، لا یؤمنون، جو ایمان والی نہیں ہے۔ بھیا یہ تو ایمان والوں کو دھمکایا جاتا ہے، ان کو سمجھ میں آتی ہے، یا قرآنی دلائل سے ایمان والوں کی ایمان میں فائدہ ہوتا ہے۔ جو جاہل ہیں یا ایمان سے واقف نہیں ہیں، قرآنی دلائل ہوں یا نبیوں کی آخرت کی دھمکیاں ہوں، جب وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، جہنم پر ایمان نہیں رکھتا، ڈرے گا کیوں؟ وہ نہیں ڈرے گا، ایمان والا ڈرے گا۔ ایمان والا تو ایک گناہ سے ڈرے گا، اور اتنا ڈرے گا کہ اپنے آپ کو منافق کہنا شروع کر دے گا۔ صحابہ کی زندگی فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو آپ کے دور کے موجود مشرکین مکہ ہیں، یہ صرف وہی حادثہ چاہتے ہیں جو ان سے پہلے والے لوگوں کے پہنچا، یہ انہی واقعات کے منتظر ہے جو ان سے پہلے والے لوگوں پر پہنچے۔ وہ واقعات اللہ کے عوام ہے کہ رات آئے، صبح ہو تو بنجر زمین ہو، کٹی ہوئی کھیت ہو، ختم ہو، چٹکیل میدان ہو، یہ صرف یوں چاہتے ہیں، لیکن یہ یوں نہیں کریں گے۔ نبی آخری ہیں، شریعت آخری ہیں، ملت آخری ہے، امت آخری ہیں، یہ نظام قیامت تک چلانا ہے ہم نے۔ ان کو مارا تو اگلا نوح نہیں پیدا ہوگا جو ایک آدم ثانی بنے گا، کیونکہ نبی نے آنا نہیں ہے، تو ان کو رہ کر انہی کی نسلوں کو مسلمان کریں گے۔ ابو جہل مسلمان نہیں ہوا، بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا۔ طائف والے فولاد مسلمان نہیں ہوئے جب اللہ کے نبی گئے، بعد میں یہی بنو ثقیفہ ہے اور سارا کا سارا مسلمان ہوا۔ فی الحال نہیں، آئندہ یہ اللہ کی مشیت کے اندر ہے۔ قل، نبی جی انہیں فرمائیے، فانتظروا، میں بھی اس وقت کے انتظار میں ہوں، انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ کب اللہ تعالیٰ تمہارا صفایا کریں گے؟ میں نے گزشتہ عرض کیا کچھ سبق پہلے، صفایا شروع ہو چکا تھا، سمجھ نہیں آئی، صراحتاً نہیں آئی، اشارتاً صفایا کرنا اللہ نے بدر سے شروع کر دیا تھا کہ بڑے بڑے جب سردار گرے عام لوگوں سے، جن کے پاس ناشتہ تھا کچھ تھا، تو عذاب کی جھلک آ چکی تھی، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ثم ننجی رسلنا، پھر اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون کیا ہے، اپنے پیغمبروں کو بچا لیتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ان پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے ان کو بھی بچا لیتے ہیں۔ کذالک، اللہ تعالیٰ نے جیسے نبیوں کو بچانا ہے ایسے پیغمبروں کو بچانا ہے، بچانے میں دونوں برابر ہیں۔ حقا علینا، یہ اللہ پر واجب ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہیں، ننجی المؤمنین، کی ایمان والوں کو بچائے۔ آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں، اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف تسلی کے لیے بولتے ہیں تاکہ کیا ہو جائے، یقین ہو جائے۔ اللہ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ذمہ ہے کہ جی انسان کو جنت دے، نہیں ہے۔ ذمہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ ذمہ کا مطلب کیا ہے؟ واجب، اور اللہ کے اوپر واجب کچھ بھی نہیں ہوتا، خوشی سے کریں گے۔ یہ صرف جو ایسے لفظ آتے ہیں میرے ذمہ ہوگی، یہ بات مزے کرو۔ اللہ کے نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ حق لے سکتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں ذلیل ہوا ہے، اس کو یوں سنیے حدیث کو، لڑائی ہوئی، فرمایا تو جا معافی مانگ، اگر تیری عزت میں کمی آئی کا محمد رسول اللہ کہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ سے تیری عزت لے کے دوں گا۔ اللہ کے ذمہ ہے تیری عزت کو واپسی کرنا۔ یہ جو اس طرح کے جملے آتے ہیں جہاں ذمہ کی بات آتی ہے، وہ صرف کس کے لیے آتی ہے؟ تسلی کے لیے آتی ہے کہ فکر نہیں کر، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، تیری ایک سبحان اللہ کا بھی اللہ ثواب بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ ایک عجیب سی حدیث سامنے آئی اس دن، اور ہمارے ہاں 2 دن جو سبق نہیں ہوا، وہ بھائی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں لڑکی نہ پیدا ہو جائے، ان کے ہاں معیار تھا لڑکا پیدا ہونا۔ میں نے ان کو ایک حدیث ان کے سامنے پیش کی،
وہ اللہ نے ایک دم ذہن کے اندر ڈال دی. آپ لوگوں کے لیے بھی جو خصوصاً بچیوں والے ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، 1 ہیں 2 ہیں 3 ہیں زیادہ ہیں، 1 سے بھی کام چلے گا. آدھی سنی ہوئی آدھی نہیں سنی ہوئی آپ نے. پیدا ہونے سے لے کر شادی تک باپ جو کچھ بیٹی کو اسپیشلی کھلائے گا لقمے خوراک کے، اس میں اس کا لباس بھی آئے گا، اس میں اس کی پڑھائی کے اخراجات بھی آئیں گے، سب کچھ آئے گا، سب باپ کے اعمال نامے میں صدقہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تقریباً سنا ہوں. آگے سنیے. جتنی بالغ ہونے سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر شادی کرنے تک جتنے بچی سانس لے گی، ہر سانس پہ باپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. نبی اسلام کی کتنی بولو نا، گنو ابھی، اور اس پہ پھر کوئی 3 4 2 5 کر دینا. کتنی ہے؟ ابھی بھی اکثر نے نہیں بولا. وجہ آپ لوگ یا تو کرتے ہو قص نفسی، یعنی ہم کچھ بھی نہیں ہے. نہیں بولو، یہ قص نفسی کا ٹائم نہیں ہے. بولے کریں 4 بچیاں دیے. بیٹے کتنے دیے؟ 3 پر اختلاف ہے، 2 سب پہ ہے. طاہر اور طیب کو بعض الگ الگ فرماتے ہیں کہ طاہر الگ بیٹا ہے، طیب الگ بیٹا ہے، اور بعض دونوں کہتے ہیں ایک ہی نام ہے. ایک نام کے 2 بیٹے تھے، یا 2 نام کے ایک ہی بیٹا تھا اور ایک ابراہیم ہے. تو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اگر خدا نہ خواستہ اس بیٹیوں میں خیر نہ ہوتی تو مل جاتے اللہ کے نبی اسلام کو. خیر ہی خیر ہے تو تب 4 دی. شعیب علیہ السلام کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ساری بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. جو ایک موسیٰ علیہ السلام کو بھی مل گئی، ان کی گھر والی بن گئی. تو اگر خیر نہیں ہوتی تو نبی کو کیوں دیتے اللہ پاک؟ سراپا خیر ہے. کتنی بڑی حدیث تو سنائی ہے میں نے آپ کو کہ جب تک شادی کرتے آپ، پیدا ہونے سے لے کر جتنی سانس لے گی باپ کے گلے کے اندر کیا جاوے گی؟ ثواب، صدقے کا ثواب، صدقے کا ثواب اس کے سانس لینے میں. سو رہی ہے، سانس لے رہی ہے یا فوت ہو گئی ہے؟ سوتے ہوئے بھی گویا 24 گھنٹے باپ کے اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہے بھائی؟ کوئی خوش اس سے بڑی اور خوش نصیبی نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا، ذمے کی، اللہ کے ذمے کوئی نہیں ہے، سب کا سب کیا بھیا؟ صرف انسان کو. کیونکہ طبیعت میں حرص ہے، طبیعت میں خوب لالچ بھری ہے اللہ نے، تو لالچ کی چیز کو بڑھتا ہے آگے، لالچ کی چیز کے اوپر آگے بڑھتا ہے. تو اس وجہ سے یہ صرف یہ چیز دی گئی کہ تاکہ آگے بڑھے. ورنہ اللہ تعالیٰ وہ قادر و مطلق ذات ہے جس کے ذمہ کچھ نہیں ہوتا، سب خوشی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. یا اللہ تعالیٰ.